ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بہت مشہور ہے اور ہر اہل علم اور دین سے وابستہ آدمی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہے۔ وہ بہت متقی، پرہیزگار، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے باپ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد مبارک وہ ترکی کے اندر ایک تاجر کے ہاں ملازمت کے لیے گئے اور انہوں نے ایک باغ کا نگران مقرر کر دیا کہ تم نے اس باغ کی نگرانی کرنی۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں۔ ایک دن باغ کا مالک آیا اور اس نے کہا مبارک مجھے انار کا جوس پلاؤ۔ جناب مبارک نے انار لیا اور اس کو نچوڑا اور اس کا جوس نکال کے اس کو دیا۔ اس نے ایک گلاس ہاتھ میں پکڑا اور اس کو پیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو کڑوا ہے، کوئی اور لاؤ، کسی اور درخت سے توڑ کر لاؤ۔ جناب مبارک رحمۃ اللہ علیہ پھر گئے اور انہوں نے کچھ اور انار توڑے اور جوس نکالا اور پھر پیش کیا۔ جب اس نے پیا تو اس نے کہا کہ یہ بھی کڑوا ہے۔ اس نے کہا اتنی دیر ہو گئی ہے تجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے اور تجھے یہ بھی نہیں پتا میٹھا کون سا اور کڑوا کون سا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں انما قلت لی سن ولم تقل لی سن وکل، آپ نے مجھے اس لیے رکھا تھا کہ میں باغ کی نگرانی کروں۔ آپ نے جب مجھے ملازمت کے لیے رکھا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ باغ کی نگرانی بھی کرو اور کھا بھی لو۔ جب میں آیا تھا تو کھانے کی بات نہیں ہوئی تھی، صرف نگرانی کی تھی۔ تو میں باغ کی نگرانی کر رہا ہوں، دیکھ بھال کر رہا ہوں، ان کو پانی دے رہا ہوں، پودوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں۔ بس چونکہ میری تیری ڈیل صرف اور صرف باغ کی نگرانی کی تھی، کھانے کی نہیں تھی۔ چونکہ اس وقت کھانے کی نہیں ہوئی۔ واللہ لا عارف حلوہ من حامزہ، فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے واقعی نہیں پتا کہ کون سا درخت کہ اس کا پھل میٹھا ہے اور کون سا درخت ہے کہ اس کا پھل کڑوا ہے، چونکہ میں نے کبھی کھایا نہیں۔ اس لیے نہیں کھایا کہ جب آپ نے مجھے ملازم رکھا تھا اس وقت کھانے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہمارے اسلاف کتنی احتیاط کرتے تھے کہ مالک نے جب دیکھا کہ اتنا امانتدار آدمی ہے، بہت خوش ہوئے ان کی امانت کو دیکھ کر اور اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک بہت امانتدار نوجوان ہے اور بیٹی جوان ہے، اگر آپ کہیں تو ہم ان کے ساتھ رشتہ کر دیں۔ عرب کے اندر چونکہ وہاں پر ایک ماحول تھا کہ حسب و نسب اور حسن اور مال اس کو پرائرٹی تھی اور ہر دور میں ہے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی دین کو دیکھتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب بھی تم نکاح کرو تو دین کو دیکھو۔ لہذا بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی راضی ہوگی۔ تو جناب مبارک رحمت اللہ علیہ کا نکاح ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا اور اتنے امانت دار آدمی ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک محدث زمان حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسا ایک بیٹا عطا کیا جو اپنے وقت کا بہت بڑا محدث اور فقیہ انسان تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر والدین اچھے کام کریں تو اللہ تعالیٰ اولاد کی شکل میں ان کا صلہ بھی دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو امانتداری کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔